تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی نے 21 روز سے جاری دھرنے کو حکومت کے ساتھ معاہدہ ہونے کے بعد ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دھرنے کے مقام پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ خادم حسین رضوی نے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے لاہور سے چلے اور ہمارا بالکل سیدھا سادہ مطالبہ تھا کہ جس شخص نے اس کے اندر ڈاکہ ڈالا اس شخص کو بے نقاب کیا جائے، بس اتنا مطالبہ تھا۔ اس کو طوالت دی گئی، پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے ہمیں ان باتوں کا علم نہیں ہے، ہم تو معاذ اللہ رسول کی رضا کے لیے آئے۔ پھر ہمارے خلاف عالمی سطح پر پراپگنڈا کیا گیا کہ ان لوگوں کے عزائم بڑے خطرناک ہیں، یہ ایک دہشت گرد گروپ جو ہے وہ اسلام آباد پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، ان لوگوں کے سیاسی عزائم ہیں، یہ لوگ کسی کے کہنے پر آئے ان کو فنڈ کور دے رہا ہے۔ یہ سارے معاملات جس طرح سورج روشن ہے اس کی طرح واضح ہے کہ کوئی ایک بات کی بھی جو ہے وہ اس کے اندر صداقت نہیں ہے کہ جو ہم پر الزامات لگے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مطالبات کی منظوری کے لیے فوج کی جانب سے یقین دہانی کروائی جانے کے حوالے سے علامہ خادم حسین رضوی کا کہنا تھا، چیف آف آرمی سٹاف محترم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنے خصوصی نمائندے ہمارے پاس بھیجے۔ ہم نے کہا ہم نے حکومت سے بات نہیں کرنی، یہ ہماری قاتل ہے، ہمارے 20 کارکنوں کو بلا وجہ انہوں نے شہید کیا اور ملک کے حالات جو ہے وہ بڑی تیزی سے وہ خراب ہونے کی طرف جا رہے تھے، تو جنرل صاحب نے ذاتی دلچسپی لی، اپنی ٹیم بھیجی کہ ہم اس میں ضامن بنتے ہیں، آپ کے مطالبات جو ہے وہ ہم پورے کرواتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، بات تو ہماری یہی ہے۔ ان کی طرف سے محترم جنرل میجر جنرل فیض حمید صاحب تشریف لائے اور ہمارا معاہدہ ان کے ساتھ ہوا۔ زاہد حامد کا استعفیٰ یہ ہمارے شہداء کے خون کی قیمت نہیں ہے، یہ تو ختم نبوت کا جو مسئلہ تھا اس کی وجہ سے اس کا استعفیٰ ہے، باقی ہمارے شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ تا صبح قیامت ایسی مقدس رہے گا، ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں، نہ ہم اسے بھولے ہیں نہ بھول سکتے ہیں، نہ ہماری نسلیں اس کو بھولیں گی۔ حکومت کے خلاف سازش کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سربراہ نے کہا، اور بھی مطالبات کر سکتے تھے، اس وقت ہم جنرل صاحب کو جو بھی کہتے انہوں نے مان جانا تھا، لیکن لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ تو حکومت ہٹانے کے لیے آئے ہیں، تو ہم نے اور کوئی بات نہیں کی ہے۔ انشاءاللہ جتنے بھی مجرمین ہیں جنہوں نے اس جرم کے اندر شراکت کی ہے ان تمام کو بے نقاب کی بھی کیا جائے گا اور ان کے خلاف FIR بھی ہوگی اور قانون کے مطابق ان کو سزا جو ہے وہ بھی دلوائی جائے گی۔ حکومت کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو پڑھ کر سناتے ہوئے علامہ خادم حسین رضوی کا کہنا تھا، اب جو ہے وہ ہمارے درمیان جو معاہدہ ہوا جس کے اندر جنرل صاحب خود بھی ضامن ہیں، وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ جو ایک پرامن جماعت ہے اور کسی قسم کے تشدد بدامنی پر یقین نہیں رکھتی، یہ جماعت ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام میں قانونی رد و بدل کے خلاف اپنا نقطہ نظر لے کر حکومت کے پاس آئی، مگر افسوس کہ اس مقدس کام کا صحیح جواب دینے کے بجائے طاقت کا استعمال کیا گیا۔ 21 دنوں پر محیط اس کوشش کو اگر بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے تھے تو وہ یہی تھا کہ ہمارے مطالبات پورے کیے جاتے۔ 12 گھنٹوں میں دھرنا ختم کرنے کے حوالے سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سربراہ نے مزید کہا، ہم یقین دلاتے ہیں کہ ان شرائط پر اتفاق ہونے پر ہم نہ صرف دھرنا ختم نبوت ختم کر دیں گے بلکہ اپنے یعنی یہ مطالبات جو نیچے دیے گئے ہیں، جو ضامن لوگ تھے ہم نے ان کو کہا کہ اگر یہ مطالبات ہمارے پورے ہو جائیں گے تو ہم پرامن طریقے سے یہاں سے بھی اٹھ جائیں گے اور پورے ملک میں جو دھرنے دیے جا رہے ہیں وہ بھی لوگ پرامن طریقے سے چلے جائیں گے۔ نمبر 1
इंशाअल्लाह 12 घंटे तक हमारी बात है। हमारे जितने कारकुन जेलों में हैं यहाँ के, वो जहाँ आ जाएंगे तो पिंडी इस्लामाबाद के, तो इंशाअल्लाह इस दौरान हम चीजें समेटेंगे। तो जब समेट हो जाएगी तो बात चल पड़ेगा। अब क्या मसला है? Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. पाकिस्तान में पहली मर्तबा हालात हाजरा के मुख्तसर मगर जामे प्रोग्राम्स, खबरों, तबसरों के अलावा दीगर समाजी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती, मजहबी, तालीमी, सेहत और बच्चों के प्रोग्राम्स सिर्फ TNN TV पर।